ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تمام ناقدین کو سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت کراچی میں میڈیا نمائندگان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ کے بہترین مفاد میں کرتی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطرناک وائرس آپ کو لگے۔ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا، بالخصوص کراچی شہر کے لیے، کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی شہر کے اندر 6,623 ٹیسٹ ہوئے۔ 6,623 ٹیسٹ کراچی شہر میں ہوئے، اور ان میں 1,743 لوگ پازیٹیو آئے، یعنی کہ 1,743 لوگ پازیٹیو آئے، یعنی کہ مثبت کیسز کی شرح 26.3% ہے ہمارے کراچی شہر میں۔ 6,623 میں سے 1,743 آئے، 26.3% پازیٹیوٹی ریشو۔ میں نے یہ نہیں کہا میرا کراچی، میں کہا ہمارا کراچی، ہم سب کا شہر ہے یہ، ہم یہاں بستے ہیں، ہماری فیملیز یہاں رہتی ہیں۔ 26% اگر مثبت کیسز کی شرح ہے، اگر 1700 نئے پیشنٹ کرونا وائرس 24 گھنٹوں میں آئے ہیں، تو آپ تمام ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ اگر اس پازیٹیو پیشنٹ کے گھر میں 4 افراد ہیں تو دیٹ مینس تقریباً 7,000 پیشنٹ ہمارے کراچی میں پچھلے 24 گھنٹے میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر شرح اسی طریقے سے آگے بڑھی تو یہ 7,000 پیشنٹس کراچی شہر کے لیے ایک مہینے میں 2,10,000 پیشنٹس ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا ہم اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایک یہ گراف بنایا ہے، میں گراف آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کرو ہے، شاید یہ کرو لوگوں کو سمجھائے کہ سچویشن کتنی خطرناک ہے۔ یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے 26 جولائی تک، پچھلے 30 دن کی ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ 26 جون کو صوبہ سندھ کے اندر 511 پیشنٹس تھے۔ 26 جون 2021 کو ٹھیک ایک مہینے پہلے صوبہ سندھ میں 511 پیشنٹ سے یہ نظر آ رہا ہے، وہ بڑھ کے 26 جولائی 2021 کو 2,153 پر پہنچ گیا، یعنی کہ 30 روز میں 4 گنا پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ جب یہ پیشنٹس میں اضافہ ہوا تو کچھ پیشنٹس کرٹیکل ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ ان کو سخت سمٹمز ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ وہ جو پیشنٹس ہیں جب وہ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریشر پڑتا ہے، اور آپ موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہو یا سرکاری ہسپتال ہو، سچویشن خطرناک ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال آلموسٹ 100% کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو سرکاری ہسپتال ہیں تقریباً 65 سے 70% کیپیسٹی کے اوپر اس وقت وہ بھی چوک ہو چکے ہیں۔ اب فیصلہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ کیا ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں گے، ذمہ دار انسان ہونے کا مظاہرہ کریں گے، یا ہمارا جو غیر ذمہ داری کا ایک عمل ہے، کیا حکومت کی بتائی ہوئی ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کرنا، ہم اس کو فالو کریں گے۔ میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تمام شہریوں سے
گزارش کرنا ہے کہ کوئی حکومت سخت فیصلے نہیں کرنا چاہتی. ہمیں لاک ڈاؤن لگا کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن اگر اسی طریقے سے سچویشن بڑھتی رہی کہ ڈیلی 2153 پیشنٹس کرونا وائرس کے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گا. آپ کے ڈاکٹرز اس وقت پریشان ہیں، خدا را ان ڈاکٹرز کی قدر کیجیے. آپ کی نرسز، آپ کا ہیلتھ کیئر سٹاف، آپ کا وارڈ بوائے، وہ سینیٹری سٹاف جو کہ ان وارڈز میں صفائی کرتا ہے، وہ پریشان ہے، وہ انڈر پریشر ہے. وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہے کہ خدا را وہ آپ کو ہسپتال میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے، آپ کی تندرستی کے لیے دعا گو ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس مضی وبا سے دور رہیں. خدا را اپنی حکومت کا ساتھ دیں، خدا را اس ہیلتھ کیئر سٹاف کا ساتھ دیں، خدا را اپنا ساتھ دیں. حکومت آپ سے کچھ بڑی چیز نہیں مانگ رہی. حکومت آپ سے آپ کی مدد، آپ کی کوآپریشن مانگ رہی ہے. مدد، کوآپریشن کس چیز میں؟ کہ آپ یہ ماسک پہنیے، اپنے چہرے کو، اپنی ناک کو، اپنے منہ کو ڈھانکیے. جیسے میں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے. خدا را ماسک یہ جو لوگ پہنتے ہیں اس طرح، یہ ماسک پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ پہنتے ہیں ماسک اس طرح، یہ ماسک پہننے کا طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ ماسک پہنتے ہیں اس طرح. خدا را یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، ہر دین میں احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے. ماسک پہنے ضروری ہے اس کو پہننا، اور ماسک کو صحیح طریقے سے پہنے. اپنے لیے پہنے، اپنے بزرگوں کے لیے پہنے، اپنے بچوں کے لیے پہنے. آپ تمام لوگ اپنے کاروبار کی خاطر، اپنے کام کی خاطر، اپنے روزگار کی خاطر گھر سے باہر نکلتے ہیں. اسکول بند کیے ہوئے بچے گھر پر ہیں. اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. آپ اپنی بیگم کے لیے، اپنی خاوند کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. تو خدا را ماسک کو پہننا یقینی بنائیں. ماسک کے بغیر دنیا بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹرول کیا. یہ جو اسپائک آئی کیسز کی، اس کو کنٹرول یا تو سخت لاک ڈاؤن کے ساتھ کیا کہ چیزوں کو بند کر دیں. دکانیں بند، کاروبار بند، ریسٹورنٹس بند، تفریحی مقام بند. سڑکوں پہ آپ نے بیریئرز لگا دیے کہ لوگ نکل نہ پائیں. یا تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ بندش کا فیصلہ کرے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے، اور بہت سارے ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ بند کر دیں. لیکن ہم ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ابھی بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ خدا را ہمارا ساتھ دیجیے. ماسک پہنیے، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیے. وہ کسی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ اپنی شادی، کسی کی شادی میں جا کے 5ویں تصویر نہ کھنچوائیے، 8ویں سیلفی نہ کھنچوائیے. انشاءاللہ زندگی رہے گی، صحت رہے گی تو 8ویں کے 80ویں سیلفی بھی ہوگی. دوسری چیز ویکسین. جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا اب کھل رہی ہے،
تو آپ ان ممالک کی مثال جب دیتے ہیں کہ وہ ممالک کھل گئے، تو ان تمام ممالک میں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ اس لیے کھلے کہ وہاں پر آبادی کے 60% تناسب کو ویکسینیٹ کر لیا گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگوں کے ویکسین کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں واٹس ایپ پہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ویکسین نہ لگاؤ، کسی کے میگنیٹ آ جائے گا، کوئی 2 سال بعد مر جاؤ گے۔ ہر ڈاکٹر جو کہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ویکسین لگوائیے، ویکسین لگانا ناگزیر ہے، آج لگوائیے ویکسین۔ اور آپ کی ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سندھ نے سارے صوبے میں مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں۔ واک ان ہے، آپ جائیے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیے، 18 سال سے جو بھی اوپر ہوگا وہ ویکسین فوراً لگوا سکتا ہے۔ خدا را منفی پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں، جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی بات سنیں۔ وہ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ویکسین لگوائیں، بٹ ویکسین ضروری لگوائیں، اور ویکسین اس وقت وافر مقدار میں اویلیبل ہے۔ جائیے مختلف مقامات پر ویکسین لگائیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں میڈیا کو ایک کیمپین بنانی چاہیے۔ سارے ٹی وی ہاؤسز کرتے ہیں نا کہ اپنے بکرے کے ساتھ تصویر کھینچیے اور ہمیں بھیجیے، ہم ٹی وی پہ چلائیں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ تصویر کھینچیے، ہم ٹی وی پر چلائیں گے عید پہ۔ میں سمجھتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکسینیشن کارڈ کے ساتھ تصویر کھنچوائیے، ہم ٹی وی پر چلائیں گے۔ ہر ٹی وی چینل کو، سوشل میڈیا گروپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی لگائیں، ہم کیمپین چلیں، آئی ایم ویکسینیٹڈ، آر یو؟ میں نے ویکسین لگوا لی ہے، کیا آپ نے لگوائی ہے؟ میں اپنا تحفظ کر رہا ہوں، کیا آپ اپنا تحفظ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حالات یہاں ڈیولپ نہ ہوں جو کہ بھارت میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ڈیولپ ہو۔ آپ نے دیکھا بھارت میں کیا ہوا تھا، انڈونیشیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سچویشن ہوئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، اس وبا سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ خود احتیاط کرو تو صحیح، ماسک پہنو تو صحیح، ویکسینیٹ کراؤ تو صحیح۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آج بھی صبح جب پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تو ڈاکٹرز نے یہ بتایا، آج صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے میٹنگ کی، اور یونانیمس ویو تھا تمام ڈاکٹرز کا کہ ان کے ہسپتال میں جو پیشنٹس آئے ہیں، جو ایڈمٹ ہو رہے ہیں، کرٹیکل ہو رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا تناسب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ میں آپ کو ایک فگر دینا چاہوں گا جو کل تک کی میرے پاس رپورٹ تھی کہ جو ہسپتالوں میں پیشنٹس آئے کرونا وائرس کے، ان میں 87%، 87% وہ پیشنٹس ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی، 13% صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی۔ میں سمجھتا ہوں یہ نمبر ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریزن ہے جس سے میں اور آپ قائل ہو سکتے ہیں کہ ہاں ویکسین لگوانا ناگزیر ہے۔ تو خدا را اپنی حکومت کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیجئے۔ جمعے کے روز وزیر اعلیٰ سندھ ٹاسک فورس کی پھر میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں اگر سچویشن اسی طرح رہی تو پھر سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ پھر یہ نہیں کہیے گا کہ حکومت نے بند کر دیا، لاک ڈاؤن لگا دیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ جو لوگ چھپ کے آج بھی شادی بیاہ کی تقاریب کر رہے ہیں،
وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, ان بچیوں کے ساتھ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, جن لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو, ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہدایت دی ہیں کہ جو شادی بیاہ کے ہال چل رہے ہیں ان کے مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے. جن دکانوں کے اندر, جن دفاتر کے اندر ماسک کے بغیر سروس دی جا رہی ہے, وہ شاید 2 پیسے تو کما رہے ہیں, سروس اس طرح کی تو دے رہے ہیں, لیکن انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ. خدا را شہری بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اور وہ جو دکاندار ہیں, وہ جو لوگ ہیں, وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو سرو نہ کریں, ان لوگوں کو اٹینڈ نہ کریں جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں, دانش مندی کا مظاہرہ کریں, ماسک پہنیں, دوسروں کو ماسک پہنوائیں, ویکسینیٹ کرائیں اور دوسروں کو ویکسینیٹ کرائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو وائرس اس وقت یہاں پر ہے ان میں مختلف ملکوں کے وائرس ہیں, جن میں ایرانی وائرس تھا کسی زمانے میں, پھر برطانوی وائرس تھا, اب بھارت کا بھی زیادہ کون سا کس ملک کا وائرس ہے, ذرا زیادہ بتائیے گا تفصیل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب تو کسی ملک کا وائرس ہے, اب تو اپنا وائرس ہو گیا ہے وہ, کیونکہ جس نمبر سے جس تیزی کے ساتھ وہ پھیلا ہے. اور کراچی حیدرآباد کی میں نے بات کی, اگر آپ NCOC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو جو شمالی علاقہ جات ہیں ہمارے, آپ اس کی سچویشن دیکھیں گے, وہاں پر بھی نمبرز بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہ وہاں کا وائرس ہے یا وہاں کا وائرس, اس کو چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں وائرس تو اب یہاں کا ہو گیا ہے, اور اس لیے بار بار ہم کہتے تھے کہ ہمیں ایئرپورٹس پہ سرویلنس کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا بھر نے ہمیں بند کر دیا ہے, ہمیں آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے ایئرپورٹس کی مانیٹرنگ ہم نے بہتر کی ہوتی, آج بھی جو شخص پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس سے ویکسینیشن اس کے لیے لازمی نہیں ہے. یہ فیصلہ ایئرپورٹ جو کنٹرول کرتی ہے ہماری وفاقی حکومت, اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص پاکستان آ رہا ہے اس وقت باہر, اس کی جو ویکسین ہے وہ ویکسینیشن کارڈ اس کا لازمی ہے. بہت سارے ایسے لوگ آج بھی ہسٹری بتا رہے تھے کہ ایئرپورٹ پہ جو لوگ آئے اس میں جب ٹیسٹ کیے گئے ان کے, تو شاید 6 یا 7 پیشنٹ ایسے تھے جو کووڈ پازیٹیو نکلے. یعنی کہ جو ایئر لائنز ہیں وہ جو ٹیسٹ کرا کے آ رہے ہیں ان کی رپورٹس ان ممالک کی شاید صحیح نہیں ہے. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, بٹ شاید صحیح نہیں ہے. دنیا بھر میں انہوں نے سختی کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بندشوں سے فائدہ یہ ہوا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے بارڈرز بھی کھول دیے, ایئرپورٹس کو بھی کھول دیا, تمام چیزوں کو ہم نے کھول دیا. ہم نے کہا جی آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا بھر کی خدمت ہم کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ انڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں, اب وہ کراچی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 95% کیسز صوبہ سندھ کے اندر وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہے, اور اسی طرح باقی صوبوں کے اندر بھی سچویشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں, مجھے یاد ہے کوئی غالباً 2 مہینے پہلے میں ایک فلائٹ پہ اسلام آباد گیا, جہاز کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو میں نے اس وقت جہاز میں بیٹھ کے ٹویٹ کیا کہ اگر ایئر ٹریول کے لیے, ڈومیسٹک ایئر ٹریول کے لیے بھی آپ ویکسین کو مینڈیٹری قرار دے دیں گے تو شاید وہ جو ٹریولرز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی سینس آف سیکیورٹی ہوگی. 2 مہینے پہلے ریکارڈ پر ہے میرا ٹویٹ. اب جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 اگست سے یہ چیز کرنے جا رہے ہیں. جب وہ چیز کرنی ہے تو پہلے دن کیوں نہیں کرتے؟ تو خدا را جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی سرویلنس کو بہتر بنایا جائے, ان کا پراپر PCR ٹیسٹ ہو, اور میں سمجھتا ہوں ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا جائے کہ کوئی شخص پاکستان میں داخل نہیں ہوگا unless he is vaccinated. اس طرح کی چیزیں اگر ہم کریں گے تو شاید جو اس کا بڑھاوا ہے اس کو روکنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے جو باہر سے آ رہا ہے. اور جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ماسک پہنیں, غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. جو تقاریب وغیرہ ہو رہی ہیں وہ مہینے 1.5 بعد بھی ہو سکتی ہیں, آج احتیاط کریں. جی ویکسینیشن کا عمل جو ہے نا بہت سست روی کا شکار ہے. اس سے قبل سندھ حکومت نے بہت انیشیٹو لیا تھا اور بہت سارے سینٹرز کھولے تھے, لیکن اب وہ اسٹاف ہو گیا ہے. پہلے یہ بھی بتا دیں کہ
किस हद तक वैक्सीनेशन सिंध हुकूमत कर रही है और किस हद तक जो है ना वफाकी हुकूमत शेयर होल्डर है? कितनी तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन की है सिंध में? तादाद अगर 54 लाख 5.4 मिलियन अफराद हैं जिनकी सूबाई सिंध में अभी तक वैक्सीनेशन हुई है, पहला और सेकंड डोज मिला के। और मैं कराची शहर की अगर बात करूं तो कराची शहर में तकरीबन 32 लाख हैं। तो ये नंबर्स आप सिचुएशन देख सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को कायल करता हूँ, मैं कहता हूँ वैक्सीनेट कराओ तो कहते हैं सर 2 साल बाद मर जाएंगे। यार कल का नहीं पता आपको। मैं कहता हूँ जी वैक्सीनेट कराओ अपने आप को तो कहते नहीं सर फ़लाँ मसला हो जाएगा, फ़लाँ मसला हो जाएगा, सर चिप लगा दी जाएगी। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा ज़िम्मेदारी के साथ कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैंने वैक्सीन लगवाई है, मेरे घर वालों ने वैक्सीन लगवाई है, मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, मेरे साथ जो दफ्तर में काम करते हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। तो क्यों ना हम ये अमल सबका सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ले लें कि हाँ यार मुझे ख़ुद भी लगवानी है, अपने घर वालों को भी लगवानी है, अपने साथ जो काम करते हैं उन लोगों की भी लगवानी है। अगर हम सब ये प्रोसेस कर लें तो मैं समझता हूँ हम आसानी से सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज इस वक्त मसला नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है आपके पास, आप जाइए, अगले 14-15 रोज़ का स्टॉक अवेलेबल है, जाइए, वेट ना कीजिए, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगेगी, डॉक्टर्स बताते हैं कि वैक्सीन लगने का फ़ायदा ये है कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड रहेंगे, अनलेस कि आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन होती है। बट अभी जो डेटा हमारे पास है, एविडेंस है और दुनिया भर में ये कहा जा रहा है।